اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں۔ اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ You see, this surah, Surah Tawbah, is the only chapter in the Holy Quran which begins without a Bismillah. It's an amazing situation that every chapter in the Quran begins with the formula Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. We start the Quran with Surah Fatiha, we say Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim. We say Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad, Bismillahir Rahmanir Rahim, Tabbat yada Abi Lahab wa Tabb. Every chapter of the Quran begins with this beautiful formula, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Here is the chapter, no Bismillah. It's an amazing thing. Beautiful salutation. Beautiful introduction, but no Bismillah. Why is there no Bismillah in that surah? So learned men, our learned men, they tell us that this is Tawbah, repentance. It is a warning given to the mushriks of Makkah. They had entered into a treaty with the Muslims, and unilaterally, on their own, they broke the treaty. So Allah Bari Ta'ala is giving them a warning. He says, give you 3 months in which to put things right. Otherwise, a declaration of war by Allah and His Messenger. War. By the time he reaches verse 3, he says, وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, and give glad tidings, give the good news to the kafir of Azabin Alim, of a grievous penalty. When Allah Bari Ta'ala talks like that, we can see that Bismillah is uncalled for. Similarly, as we would do, while we are walking, let's say our wife or daughter is walking ahead of us, and somebody snatches a handbag, and you run and you grab her, you grab the thief. What do you tell him? What would you tell him? You say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is that what you say? I'm a very nice, kind-hearted old man, but if you don't return that handbag, I'll break your neck for you. Is that how you talk? No. If it calls for breaking a guy's neck or arm, you say, hey, give that back, or I'll break your neck for you. Am I right? There's no Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's uncalled for. Allah Bari Ta'ala does the same. A declaration of war, warning, ultimatum. When Allah gives the ultimatum, He goes straight into the subject, He says, look, put things right or go. It's a very militant surah, most militant in the Holy Quran. But by the time Allah Bari Ta'ala, in His revelation, He reaches verse 24, He now devotes His attention to us. First it was the mushriks, now it's our turn. It's our turn. He's now focusing His attention on us. He says, Qul, tell them, you, tell these Muslims. Allah is telling them, tell them now. That was for the kafirs.
Now I says, tell these fellows here, those people who say that they believe in you, believe in Allah and His message, in His revelation, tell them, in kana abaukum, whether it be your fathers, wa abnaukum, or your sons, wa ikhwanukum, or your brothers,